بحق نعرے یا غوث اعظمی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ دراز کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تو ذرا سنیوں والا درود پڑھے، بلند آواز کے ساتھ درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام جشن رداء عالمیت کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، یعنی جیسا کہ حضرت نے بتایا مدرسہ دارالعلوم غوثیہ بدر الاسلام غوثیہ سے 4 عالمائیں فارغ ہوئی ہیں۔ تو عالمہ علم سے اگر مذکر کے لیے اس میں فاعل بولے تو عالم بول دیا جاتا ہے، مؤنث کے لیے تو عالمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عالمہ بہرحال علم دین کے جاننے والے کو عالم بولتے ہیں یا عالمہ بولتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ عالمائیں کس لیے بنتے ہیں؟ تو وہ کفر و ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بدعت و دلالت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب ایک قوم اپنے دین سے پھر جائے گی، بلکہ ذرا کلام مجید کا اسلوب ملاحظہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی دین سے پھر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمہ کو یہ کہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب تم میں سے ایک قوم اپنے دین سے پھر جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا معاملہ؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ رب العزت ان کافروں مرتدوں کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قوم لائے گا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قوم لائے گا۔ پھر اس قوم کی 6 صفتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، 6 صفتیں ذکر فرمائی۔ یہ 6 صفتیں جس میں بھی موجود ہوگی وہ کلام مجید کے مطابق کفر و ارتداد کا رد کرے گا۔ فرمایا پہلی یحبہم، اس قوم سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہوگا۔ پھر دوسری صفت فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذرا ملاحظہ کریں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو پہلے ذکر کیا. یعنی اللہ رب العزت کی پسندیدہ قوم ہوگی نا تو فرمایا اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَ اور وہ اپنے رب کو اپنے رب سے محبت کرتے ہوں گے. تو تیسری صفت ذکر فرمائی اذلۃ علی المؤمنین مومنوں پر بہت زیادہ نرم دل ہوں گے. مومنوں پر بہت زیادہ نرم دل. اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر بہت زیادہ سخت. آج لوگ جو پریشان ہیں نا کہ جس سختی کرتے ہیں جو کفر و ارتداد کا رد کرتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے اس میں سختی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ودیعت رکھی جاتی ہے. یہ اپنے طرف سے نہیں ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. فرمایا 4 صفتیں ہو گئی کہ مومنوں پر بہت زیادہ نرم دل کافروں پر بہت زیادہ سخت. فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ. 5ویں صفت یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. اور جہاد کی بہت ساری قسمیں لسانی بھی ہوتا ہے زبانی بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے جنانی بھی ہوتا ہے. دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور سنانی بھی ہوتا ہے تلوار سے بھی. تو اپنے اپنے اعتبار سے جیسا دور ہوگا ویسا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. یہ 5 صفتیں ذکر فرمائی. پھر فرمایا 6ٹھی صفت فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. کیونکہ جب وہ کفر و ارتداد کا رد کریں گے تو کچھ ان سے اپنے بھی ناراض ہوں گے. اتنی سخت بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. غیر تو ناراض ہوں گے کچھ اپنے بھی ناراض ہوں گے کہ جن کا ٹکڑا بران ہوتا ہو وہ ناراض ہوں گے. اتنی سخت بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن ایک ایمان والا جس کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا کفر و ارتداد کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. اور فرمائیے اللہ رب العزت ہر کسی کو یہ صفت عطا نہیں فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے ہی عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ رب العزت کشادگی والا ہے علم والا ہے. اب جو بھی کفر و ارتداد کے مقابلے میں آیا ہے اس کے اندر یہ 6 صفتیں موجود رہی ہیں. اب ہم 1300-1400 صدی میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور کیسی حفاظت کی ہے کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اب ان کے درمیان ان کے اندر دیکھتے یہ صفت ہے یا نہیں تو فرمایا یحبہم اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے. تو آج جو 4 سو اعلی حضرت کا جو ڈنکا بج رہا ہے وہ کیوں ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کا 400 ڈنکا بج رہا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے. بلکہ دنیا تو یہ کہتی ہے وادی رضا کی وہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یحبہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہوں گے. اپنے رب سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کے ایک مولوی نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے
اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا رسالہ ایک روزی میں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی فتاوی رضویہ میں. اور فرمایا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اپنی مشیخیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جھوٹ بولے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ لیکن بولے گا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے خدا کے جو بندے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو فرمایا اس لیے بولتے ہیں جھوٹ کہ اگر یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہو اور جھوٹ نہ بولے تو پھر ان کے معبود میں اور عابد میں فرق کیا رہے گا؟ پھر تو یہ شریک ہو جائیں گے اسی. اگر یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہو جھوٹ نہ بولیں تو پھر تو یہ بھی معبود ہو جائیں گے, کیونکہ ان میں بھی وہ صفت پائی جائے گی جو اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے مانگی کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بولے گا نہیں. سمجھ میں نہیں یہ بات ہے. تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے رب سے محبت کا اظہار کیا تو پورا ایک رسالہ, وہ رسالہ نہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت کرتے اس کو رسالہ کہا جاتا ہے, ورنہ ہم پوتا علم کی طرف کی جائے پانی گرم کر رہے ہیں وہ کئی جلدوں میں اس کی تشریح پانی گرم کر رہے ہیں. لونگ ڈال دو, اس میں لونگ ڈال دو اور نمک ہوگا نمک ڈال دو کالا اور لو عاشق بھائی 5 دلیلیں وہ ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں, جو اس اپنے ازل کے قلب پر رب ازل کی طرف سے وہ احمد رضا نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے, رب ازل کی طرف سے لکھا ہے. اللہ رب العزت سے وہ بھی محبت کرتے ہیں. کیسا پیارا دل شان امیت پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ. پھر تیسری صفت کہ اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں پر بہت زیادہ نرم دل. تو فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یعنی رحمت میں سب کو شامل کیا تو مومنوں پر نرم دل. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور عزت علی الکافرین, کافروں پر بہت زیادہ سخت. تو فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے, خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ کافروں پر سخت. اور فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. میں نے بتایا کہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. تو وہ دور تلوار کا تو نہیں تھا, اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے ہی تلوار کا کام لیا. اور فرمایا کل کے رضا خنجر خون خار بدبار, اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اور اگر خیر نہیں منائیں گے تو فرمایا پھر وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار کے دروازے پر یہ رباعی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے, دو
2 شعر 4 مصرے کیا کہ نہ مرا نوش زتعسی نہ مرا نیش زتعن نہ مرا ہوش بمدح نہ مرا گوش بزم میں منم و کنج خمولی نہ گنجد دروے جزے من و چند کتابیں و قلم. فرمایا نہ تو میں کسی کی تعریف کا بھوکا پیاسا ہوں، نہ کسی کے لعن طعن سے مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ میرے کان تعریف سننے کے عادی ہیں، نہ کسی کی مذمت سے مجھ پر کوئی فرق پڑتا ہے. میں ہوں اور ایک ویران کونا ہے، اور اس ویران کونے میں احمد رضا کے علاوہ اور اس کی چند کتابوں کے علاوہ کسی چیز کے سمانے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ وہاں تعریف کے سمانے کی گنجائش ہے، نہ کسی کی مذمت کے سمانے کی. فرمایا فاش می گویم باز گفتہ خود دل شادم بندہ عشقم باز ہر دو جہاں آزادم. میں تو صاف بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، اور صاف بات کہہ کر حق بات کہہ کر کوئی خوش ہو یا نہ ہو میں اپنا دل خود خوش کر دیتا ہوں. بندہ عشقم باز ہر دو جہاں آزادم. میں تو عاشق مزاج بندہ ہوں، دونوں جہان کے غموں سے عاشق کو کہتے عشق مصطفیٰ کے، اور جب عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بسایا تو کیسے دونوں جہان کے غموں سے آزاد ہوئے؟ تو اپنے آپ کو کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے اپنا مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. امان عبد مصطفیٰ کے لیے ہے. عبداللہ ہونا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ عبد مصطفیٰ ہونا اصل ہے. عبداللہ سب ہے، ضروری نہیں کہ ہر عبداللہ عبد مصطفیٰ بھی ہو، لیکن جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے وہ عبداللہ ضرور ہے. بتاؤ شیطان کیا عبداللہ نہیں؟ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کے مخلوق میں نہیں ہے. اعلیٰ بیان فرمایا فتاوی رضیہ میں کہ شیطان عزت کی عبادت کیا کرتا تھا، اور جب اس نے انکار کر دیا تھا اس کے بعد بھی وہ اور ہے عبداللہ. بیان فرمایا جو محمود بارگاہ کیوں ہوا؟ عبد مصطفیٰ بننے سے انکار کر دیا، عبد مصطفیٰ بننے سے انکار کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. سجدہ کیوں کرایا؟ کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمکا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا. عبداللہ تو وہ بنا رہا، لیکن عبد مصطفیٰ بننے سے انکار کر دیا. عبد مصطفیٰ جو بنے امان اسی کے لیے ہے. عبداللہ ہو عبد مصطفیٰ نہ بنے، اگرچہ اس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہو، یہ شیطان سے بڑے تو نہیں ہو سکتے. شیطان تو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن جب اس نے عبد مصطفیٰ بننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کے عہدے کو اس کے سر پر اس کی نمازوں کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کی عزت کا خیال فرمایا. عبد مصطفیٰ یہ بننا اصل ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا احمد رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے. اور یہ کفر و ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم و علماء، عالم اور عالمہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یہ ہمارے رہنمائی ہے. دور کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت آج نہیں 104 سال پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. ذرا تاکید بلا دیکھیں، سونا اگر محل بھی ہو،
سونا اگر محل بھی ہو تو وہاں پر بھی اپنے سامان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری مسئلہ ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے وہاں پر بھی اپنے سامان کی حفاظت کرنا، کیونکہ سنسان محل سونا محل کوئی بھی ڈاکہ سے نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی چوری چکاری کر سکتا ہے۔ تو سنسان اگر محل ہو وہاں پر بھی اپنے سامان کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن سنسان محل نہیں، یہاں سونا جنگل ہے، سنسان جنگل ہے۔ ارے جب سنسان محل میں حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے تو سنسان جنگل میں کس قدر حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اور پھر فرمایا سونا جنگل، سنسان جنگل میں اگر دن میں ہی کوئی رہے تو وہاں پر حفاظت بڑی اہم ہوتی ہے، اور یہاں سنسان جنگل ہے، دن نہیں ہے، رات ہے، سونا جنگل رات، اور رات بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چاندنی ہوتی ہے، ایک تاریکی ہوتی ہے۔ چاندنی رات میں بھی اپنے سامان کی حفاظت کرنا بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں رات چاندنی نہیں ہے، رات اندھیری ہے، اور فرمایا رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ بدلیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، سفید بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے۔ اگر سفید بدلیاں ہوں تب بھی اپنے سامان کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہوتی ہے، لیکن یہاں بدلیاں سفید نہیں ہیں، کالی ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ تو اس لیے سو رہا ہے کہ تیری حفاظت یہ چوکیدار کر رہے ہیں، پہرے دار کر رہے ہیں، چور آئے گا تو یہ تجھ کو جگا دیں گے، تو سمجھ رہا ہے کہ چور نئے آئیں گے، یہ جو تیری حفاظت کر رہے ہیں یہی چور ہے۔ اس چکر میں کہ یہ مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیں گے، نہیں، یہ جو پہرے دار یہی چور ہے۔ اور فرمایا کیسے چور ہے؟ اس کے ہاتھ کی صفائی کو بیان فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے یا یہ یہاں کا مخفف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو موقع ہو بھاگنے کا۔ تو سن رہے ہیں آپ؟ بلند آواز سے رہو، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے تو یہ سوچ رہا ہے کہ چور نئے آئیں گے، یہ پہرا دینے والے ہی چور ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں صفائی اتنی ہے کہ آنکھ سے کاغذ صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ تو سوچ رہا ہے کہ ہلکے میں چور، ہلکے چور ہیں، تیری صرف تجوری پر ڈاکہ ڈالیں گے، تیری جو جیب میں روپیہ پیسہ ہے اس پر ڈاکہ ڈالیں گے، تیرے جو ہاتھوں میں روپیہ پیسہ صرف اس پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ ارے تجھے ایسا کنگال کریں گے کہ آنکھوں سے کاجل بھی چرا لیں گے۔ اور ذرا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ملاحظہ کیجیے، سرما نہیں کا سرما جاتا ہے، آنکھ سے کاجل، سرما نہیں کا، سرمے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ پہ ایسا ہلکے سے ہاتھ لگ جائے، سوتے میں ہاتھ لگ جائے تو کچھ بتا، لیکن اگر کاجل کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو پھیل جاتے ہیں۔ ان میں اتنی صفائی ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف، نشان تک نہیں چھوڑے گا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اور بھی محلے میں گئے ان کے گھر چرائے گا، تیری گٹھری تاکی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور تیری گٹھری فرمایا سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے،
सोना पास सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली। जिसके पास सोना हो बेईमान और सुनसान जंगल में हो, सूना बन हो, वहां पर सोना जहर है। और तू जो है यहाँ पर ये कह रही नींद बड़ी प्यारी है, आराम बड़ी है, तो नींद के चक्कर में है। कहते हैं कितनी खतरनाक जगह पर है, और ऐसे चोरों से तेरा काटा पड़ा है, और तू ऐसे आदम में कह रहा है कि नींद तेरी मत ही तेरी अकल ही अजीब है, तेरी अकल में नहीं आ रही है। कैसा लूटते हैं, कैसा लूटते हैं, वही आप पहले वो दुरूद फातिहा किया करता था, सलाम पढ़ा करता था, मज़ारात पे जाया करता था, लेकिन धोखे से इनके हाथों चला गया। अब एक चिल्ला लगा के आया, एक चिल्ले के बाद पूरे गांव में इससे बड़ा अल्लामा फहामा कोई नजर नहीं। अब इसके सामने अगर कोई कहता है तो कहेगा यार मौलाना साहब तुम्हें उनको बुरा ना लगे, वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, वो तो नमाज रोजे की तबलीग करते हैं। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं कहते, चलो अच्छा मजार पे चलो। अब इसका रंग मज़ारात पे क्यों जाएंगे, वहाँ तो बुत परस्ती होती है। मज़ारात पर क्यों जाएंगे, वहाँ तो बुत परस्ती होती है। क्या चाहिए जब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहे कि नहीं या रसूल अल्लाह कहना तो शिर्क है। अच्छा चलो फातिहा में बैठ गए कि नहीं, ये तो बिदअत है। अरे जब लोग कुछ कहते नहीं है तो ये तेरे अंदर चेंजिंग कहां से आई, नहीं समझ आ रही। जब वो कहते नहीं है कुछ, पहले तू दुरूद भी पढ़ा करता था, सलाम भी पढ़ा करता था, लेकिन एक चिल्ला लगा के आया दुरूद और सलाम पर भी शिर्क व कुफ्र के फतवे, दुरूद और सलाम पर भी शिर्क व कुफ्र के फतवे, मज़ारात को बुत परस्ती बता दी। ये क्यों हुआ, ये वही क्यों हुआ। ये कह रहे कि कुछ नहीं कहते, ये आंख से काजल साफ छूटा, इसको पता ही नहीं लगा, इसको पता ही नहीं लगा कि तब इसके हाथ से ईमान छीन लिया। ये कह रहा है कि वो कुछ नहीं कहते, ये आंख से काजल साफ छुड़ाने या वो चोर बला के तेरी गट में ताकी है और तूने नींद ली। मुसलमानों मुझसे बच के रहो, मसले के आला हजरत पर कायम उतारना, वहाबियों का जो मुखर्रिब दीन और मिल्लत, तकरीब से मुखर्रिब खराब करने, मुखर्रिब दीन और मिल्लत इमामुल वहाबिया इस्माइल दहलवी, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में मोमिन की तारीफ की तो कहा कि मोमिन वो है जो ये अकीदा रखे कि माअज़ अल्लाह नबी की शान अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के सामने चमार से भी ज्यादा है। इनके इमामुल वहाबिया ने ये तारीफ की, लेकिन सुभान अल्लाह एक हम सुन्नियों का इमाम है, बरेली का ताजदार है, जिसने मोमिन की ये तारीफ की कि मोमिन मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे जैसे ताजीम भी करता है, नजदी तो मरे। एक इन वहाबियों का इमाम है यही इस्माइल दहलवी, जिसने तक़वियतुल ईमान में ये लिख मारा कि माअज़ अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। एक हम सुन्नियों का इमाम है, बरेली का ताजदार है, जिसने सुन्नियों को यह अक़ीदा दिया तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। एक इन वहाबियों का जिसने अपनी इसी किताब तक़वियतुल ईमान ये लिख मारा कि जिसका नाम मोहम्मद अली, उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ। एक हम सुन्नियों का इमाम है, बरेली का ताजदार है, जिसने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल के। इन वहाबियों का इमाम है यही इस्माइल
کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانے۔ ایک ہم سنیوں کا امام ہے، بریلی کا تاجدار ہے، جس نے کہا ایمان یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ مسلمانوں کس امام کو پسند کرو گے؟ اس امام کے پیچھے چلو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو، عاشق مصطفیٰ بھی بن جاؤ گے، عبداللہ بھی بن جاؤ گے۔ انہوں نے تو معاذ اللہ رحمت نے کہا کہ یقین جانا، یقین مانو، ہاں کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے، یعنی مردود اتنا ہے کہ اس پر یقین بھی دلا رہا ہے، یقین مانو، یقین مانو، ہاں کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقدس ترین فرشتہ، وہ شان الوہیت کے سامنے اس کی حیثیت چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ اور پھر کیا کہا کہ نہیں ہم تو اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہے ہیں، اس کے سامنے تو کسی کی حیثیت۔ ارے مردود، تیرے دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہوتا تو تو اس طرح بھی تو شان الوہیت کو بیان کر سکتا تھا کہ جس کا بنایا ہوا محبوب اتنا پیارا ہے، وہ بنانے والا کتنا پیارا ہے۔ ارے ہمارے اس امام نے بھی اللہ رب العزت کی تعریف کی، حمد بیان کی ہے، تعریف کی تو سبحان اللہ، ایسی تعریف کی اللہ رب العزت کی جس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہو گئی، نعت مصطفیٰ بھی۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن طلب بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک۔ حضرات محترم، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہیے، اسی میں اسلام کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا جو میں نے کہا سنا، مجھے بھی آپ کو بھی سنانے کا توفیق عطا فرما۔